محرم کا مہینہ جیسے ہی آغاز ہوتا ہے اس کے آغاز کے ساتھ ہی ہمارے ذہنوں میں جو بات آتی ہے جو واقعہ ہمارے ذہنوں میں آتا ہے وہ شہادت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ محرم الحرام کی فضیلت بالخصوص یوم عاشوراء اور پھر اتفاقی اعتبار سے اسی دن شہادت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ہونا یہ ایسی بات ہے جس کی وجہ سے ہر کوئی اس ماہ کی فضیلت کو مانتا ہے، اس ماہ میں گناہوں سے بچتا ہے، اعمال کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، اسلام کی ہر تاریخ ہر دن کو کسی نہ کسی کی قربانی اور شہادت ضرور ہوئی۔ جیسے یکم محرم الحرام سے متعلق کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ہے، ایسے ہی 18 ذی الحجہ جو اسلامی تاریخ کا آخر مہینہ ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوتی ہے۔ شہادتوں سے اسلامی تاریخ بھری پڑی ہوئی ہے۔ یہ جو دین ہے، یہ جو اسلام ہے، ہم تک یوں ہی نہیں پہنچا، اس کے لیے قربانیاں رہیں، اس کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہر طرح کی قربانی انہوں نے دیا۔ وقت آیا تو مال کی قربانی دی، وقت آیا تو جان کی قربانی دی، آل اولاد کو قربان کیا، سب کچھ قربان کیا، لیکن دین پر، اسلام پر، شریعت پر آنچ آ جائے کبھی صحابہ نے یہ گوارا نہیں کیا۔ صحابہ نے کبھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا، صحابہ نے کسی بڑے سے بڑے ظالم اور جابر بادشاہ کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ انہوں نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے باطل کے آگے جھکنا، ظلم کے آگے اپنے ہتھیار کو ڈالنا یہ نہیں سیکھا۔ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی قربانیاں اور شہادتیں ہیں جو ہم تک دین صحیح سالم انداز پر پہنچا ہے۔ ان کی قربانیوں کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ ان کے زندگی کا جینے کا مقصد یہی تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ساری دنیا میں پھیل جائے، لایا ہوا کلمہ ساری دنیا میں پھیل جائے، اور یہ دین ساری دنیا پر غالب ہو کر رہے، اور اس کے لیے ہر طرح کی قربانی ان لوگوں نے دی ہے۔ بے شمار قربانیاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی ہے، لیکن میرے عزیز دوست بزرگوں، افسوس ہوتا ہے کہ اگر
صحابہ کی شان میں کسی ماہ میں گستاخیاں کی جاتی ہے، صحابہ کو گالیاں دی جاتی ہے، صحابہ کو برا بھلا کہا جاتا ہے، تو وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ وہ صحابہ جنہوں نے دین کے لیے سب کچھ قربان کر دیا تھا، اتنی گالیاں صحابہ کو دی جاتی ہے کہ سارا سال اتنے آپ کی شان میں گستاخیاں نہیں ہوتی جتنا اس ایک مہینے میں ماہ محرم میں کی جاتی ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ مستقل طور پر صحابہ کے خلاف مجلسیں منعقد ہوتی ہے، صرف اور صرف اس مجلس میں کوئی اور منشا نہیں، کوئی اور اللہ کے رسول کا ذکر نہیں۔ صحابہ کو، جن میں بالخصوص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو گالیاں دی جاتی ہے، ظالم کہا جاتا ہے، برا بھلا کہا جاتا ہے، غاصب کہا جاتا ہے، العیاذ باللہ۔ ایسے وقت میں ہماری اپنی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم صحابہ کی عظمت کو بیان کریں، صحابہ کی شان کو بیان کریں، صحابہ کے مقام کو بیان کریں کہ صحابہ کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے۔ دا میسج میڈیا کے تمام سوشل چینلوں سے جڑے، جیسے جوش، موج، انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب۔